کتنی بار ایسا ہوگا کہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے فالس فلیگ آپریشنز کا بھارت کو سہارا لینا پڑے گا، اور اس سے ملے گا کیا؟ کیا یہ ثابت کر پائے گا اس طرح کے معاملات کو بین الاقوامی سطح پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، بھارت کو بہت ضرورت تھی اس قسم کا ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کینیڈا کے اندر ایکسپورٹ آف ٹیررزم ہوا را کی جانب سے، اور وہاں جو ہے وہ ایک قتل کا واقعہ پیش آ گیا کینیڈین شہری کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ نے امریکہ کے اندر ان کا پلاٹ جو تھا وہ ناکام ہوتے دیکھا، وہاں بھی جو ہے وہ ذلیل ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ برطانیہ کے اخبارات کے اندر ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا، بھارتی را کو اور ان کی حکومت کو، اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، جس کے نتیجے کے اندر یہ پتہ چلا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ راجناتھ سنگھ کا بیانیہ آیا، پھر جو امت شاہ کا آیا، اور پھر اسی طریقے سے جو اجیت دوول کا بیانیہ آیا کہ ہم نے 12 لوگوں کو ٹارگٹ کل کروایا پاکستان کے اندر۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ حیران کن اس بات پہ ہوں میں کہ عالمی عدالت انصاف نے ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی ان کے اوپر بات نہیں کی۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم میرے خیال میں نقطہ ہے جس کے اوپر عالمی عدالت جو ہے وہ کہاں چلی گئی۔ تو یہ ایک میرے خیال میں پہلو ہے جس کو ہمیں غور کرنا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ میرے خیال میں اس سے بھی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جبکہ جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، وہ اس ٹائم پہ جو ہے بھارت یاترا کے اوپر ایک نجی دورے کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ ان کی جو بیگم ہے وہ آندھرا پردیش کی ایک ہندو نژاد خاتون ہے۔ اور اس سے بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ CIA کی جو چیف ہیں، جو کہ پھر بھارتی نژاد خاتون ہیں، تلسی گیبرٹ، انہوں نے بھی جو ہے وہ نریندر مودی سے ملاقات کی۔ حالانکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ نہ امریکہ کی کوئی اسٹریٹجک پالیسی، نہ ڈیفنس پالیسی، اور نہ ہی ان کی کوئی ڈپلومیٹک پالیسی بھارت کے حوالے سے موجود ہے۔ ایسی صورت میں CIA کی چیف کا وزٹ کرنا جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم لیتا ہے، لیکن وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اصلی بات جو ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے پہلگام کے اندر، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں پہلگام میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا 1995 کے اندر، جس کا ذکر جو ہے دا میڈو کتاب کے اندر باقاعدہ ایڈرین اور کلارک کی لکھی ہوئی یہ جو کتاب ہے اس میں کیا گیا کہ بھارتی را نے باقاعدہ الفاران نام کا ایک ملیٹنٹ گروپ جو ہے وہ بنایا، اور انہوں نے غیر ملکی 6 سیاحوں کو جو ہے وہ ان کو ایبڈکٹ کیا، اغوا کیا، اور بعد میں ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ یہ ہے وہ بات جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بات کو 30 سال گزر گئے، بھارتی حکومت نے اس کتاب کے اوپر اور اس کے لکھنے والوں کے اوپر ہرجانے کا دعویٰ نہیں دائر کیا۔ کیوں نہیں دائر کیا؟ یہ تو میرے خیال میں ان سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن خطے کے معاملات جو ہیں یہی تو پریشان کر رہے ہیں بھارت کو، کیونکہ پاکستان کو جو آئسولیشن کا شکار کر رہے تھے، بھارت سوچ رہا تھا کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، تو وہ تو بات غلط ثابت ہو گئی۔ عرب دنیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات، ہمارے متعدد جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ، اور پھر اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ، اور ابھی حالیہ جو امریکہ کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں مختلف وفود جو ہے وہ ان کا تبادلہ خیال ہوا، پاکستان آئے اور پاکستان کے حوالے سے اچھی بات چیت رہی۔ پاکستان کا جو ایک ڈائسپورا جو ہمارے تارکین وطن کا باہر موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو تھے وہ پاکستان کے حق میں انہوں نے جس طرح سے نعرے لگائے، وہ یقیناً میرے خیال میں بہت ہی ایک خوشائند جو تھی وہ بات تھی۔ اب اس سارے کے اندر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ بلوچستان، جس کو ایک وقت میں جعفر ایکسپریس کے وقت میں یہ سوچ رہے تھے بھارتی کہ شاید ہم نے بالکل بلوچستان آج اور کل کی بات ہے کہ صبح جو ہے وہ آزادی کا پرچم ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں
उन्होंने मजबूत अपनी हिकमत अमली जो है वो सामने रख के, अब हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो बलूचिस्तान फिर हम काबू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से जो खित्ते के अंदर हमारी जो दिफा के हवाले से ही बात कर ली जाए, तो अभी इंडिया जो सोच रहा होता है, अभी तो उनके तेजा जेट जो है वो पिछले 23 साल से जो है वो एक तातुल का शिकार हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह का शुक्र है 4.5 जनरेशन जहाज J-10C वगैरह वो इस टाइम पे आ चुके हैं, और हम 6.5 जनरेशन और 6 जनरेशन जहाज़ों की बातचीत ऑलरेडी जो है वो चाइना के साथ जो है वो हो चुकी है, जिसकी फ्लाइट चेंगडू के ऊपर जो है J-35 की वो हो भी चुकी है और पूरी दुनिया को शुस्तर रख दिया है। इसके अलावा हंगूर क्लास सबमरीन्स का मामला है, जिसको वो पाकिस्तान में हमने खुद भी बनाना है और कुछ वो आ भी गई हैं। तुर्किया के साथ हमारे जो है वो मुख्तलिफ फ्रिगेट्स जो हैं वो भी जो है इस टाइम पे मौजूद हैं, और इसी तरीके से हमारी मुतअद्दिद डिफेंस डील जो हैं और इसी तरह बिजनेस डील जो है वो तुर्की के साथ जो है वो अमल के अंदर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।